السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی صورت مبارکہ کا نام سورہ جمعہ ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، اس کی 11 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ سورہ جمعہ قرآن پاک کی خوبصورت صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور خاص طور پہ یہ صورت مبارکہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ جن کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے اور پھر مقصد کا بھی کوئی ہدف ہوتا ہے۔ مقصد اور ہدف کا کیا مطلب ہے کہ ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے پڑھنا ہے، یہ اس کا مقصد ہو گیا ہے، مگر میں نے اس کو کہاں تک پڑھنا ہے، میں نے ایم فل کرنی ہے، میں نے پی ایچ ڈی کرنی ہے، تو گویا کہ یہ اس کا ہدف ہو جائے گا کہ میں نے یہاں تک پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہے اور اس مقصد کا کوئی ہدف ہے، تو اگر وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں سنجیدہ ہے تو دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ میں اپنے مقصد کو کیسے حاصل کروں، اس کے لیے کیا سٹیپس ہیں جو مجھے فالو کرنے پڑیں گے۔ یہ چیزیں انسان کی زندگی کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں۔ لہٰذا اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کی زندگی کا ہدف ہی متعین نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا مقصد کیا اور اس مقصد کا ہدف کیا ہے، تو پھر وہ ساری زندگی بھٹکتے ہوئے گزر جائے گی، اس کو کبھی اپنی منزل نہیں ملے گی۔ اور اگر یہ ہے کہ اس کو اپنا مقصد تو پتہ ہے اور مقصد کا ہدف بھی پتہ ہے، مگر یہ نہیں پتہ ہے کہ میں نے اس کو حاصل کیسے کرنا ہے، تبھی وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ لہٰذا ہر مقصد کو حاصل کرنے کا ایک راستہ ہوتا ہے، مگر یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر راستہ جو ہے وہ آپ کے مقصد کی طرف جاتا ہو۔ لہٰذا میں کیا کروں، کس طرح کروں اور کس طریقے سے میں اپنے مقصد کو حاصل کروں، یہ انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب اس کے بعد دوسری اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایمان والا جس کی زندگی کا کوئی مقصد ہوگا تو وہ سب سے پہلے کس کو دیکھے گا؟ وہ اپنے نبی کو دیکھے گا۔ کیا میرے نبی کا بھی کوئی مقصد تھا، کوئی ہدف تھا؟ اور اگر تھا تو کیا نبی علیہ السلام اس میں کامیاب ہوئے؟ جو کہ یقیناً ہوئے۔ تو وہ ایسے کیا سٹیپس تھے، وہ کیا مراحل تھے کہ جن سے گزر کے نبی علیہ السلام نے اپنے مقصد کو حاصل کیا؟ لہٰذا سورہ صف میں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ علیہ السلام کا جو مقصد ہے اور اس کا ہدف یہ ہے کہ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، کہ آپ نے دین کو جو ہے وہ غالب کرنا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے آپ کا ساری کوشش، ساری ایفرٹ جو تھی وہ اسی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے تھی۔ مگر وہ طریقہ کار کیا تھا؟ وہ کون سے ایسے سٹیپس تھے جن کے اوپر چل کے آپ علیہ السلام نے اتنے تھوڑے عرصے میں اپنے مقصد کو حاصل کر لیا؟ وہ سٹیپس سورہ جمعہ کا موضوع ہیں۔ اس لیے یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ آپس میں جوڑے کی صفات جو ہیں وہ رکھتی ہیں۔ پھر اہم بات مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ سورہ جمعہ میں صرف ایمان والے مخاطب ہیں۔ پہلی بات تو ایمان والے کو یہ کہی جا رہی ہے کہ تمہارا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے اور اس مقصد کا بھی کوئی ہدف ہونا چاہیے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی تو طریقہ کار ہونا چاہیے، کوئی تو تمہارے پاس ایک سوچ ہونی چاہیے کہ میں نے اپنے مقصد کو کس طریقے سے حاصل کرنا ہے۔ لہٰذا گائیڈ لائن ہمیں کہاں سے ملے گی؟ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی سے ملے گی۔ اور پھر ایک اور بڑی اہم بات یہ کہ ہم جب اپنے نبی علیہ السلام کو اپنے مقصد میں بہت کامیاب دیکھتے ہیں تو ہمارے نبی کی کامیابی صرف یہ نہیں ہے کہ دین کا غلبہ حاصل ہو گیا تھا، کہ ہم نے جو ہے مکہ کو فتح کر لیا تھا، بلکہ دراصل میں دین کا غلبہ اس طریقے سے تھا کہ نبی علیہ السلام نے صرف ظاہری سٹرکچر کو نہیں بدلا تھا، صرف ظاہری تبدیلی نہیں لائی تھی کہ سیاست میں تبدیلی آ گئی ہے، معاشرت میں تبدیلی آ گئی ہے، نہیں، بلکہ یہ تبدیلی انسان کی ذات کے اندر آئی تھی۔ اور اس حد تک یہ گہری تبدیلیاں تھیں کہ وہ قوم جو کہ بالکل ان پڑھ قوم ہے اور جس کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تربیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نبی ان کے پاس 5-6 صدیوں میں سے کوئی نہیں آیا ہے، مگر وہ قوم اتنی تبدیل ہو جاتی ہے کہ ان کے اٹھنے بیٹھنے کا، کھانے پینے کا، سونے جاگنے کا، یعنی کہ بہت چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی جو ہے ان کی زندگی یکسر بدل جاتی ہے۔ اور یہ نبی علیہ السلام کے مقصد کی کامیابی کا یہ وہ خوبصورت ثبوت ہے کہ صرف ظاہری معاشرہ نہیں بدلتا، گھریلو زندگی بدل جاتی ہے، پرسنل لائف تک جو ہے وہ انسان کی بدل جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام کی اپروچ کتنی زبردست تھی، آپ کا طریقہ کار کتنا زبردست تھا، جس کے ذریعے آپ نے جو ہے اتنی خوبصورت تبدیلی محض ظاہری معاشرے میں نہیں لائی بلکہ انسان کی ذات کے اندر لائی۔ بلکہ یوں کہیں کہ نبی علیہ السلام کا انقلاب تو یہ تھا کہ آپ نے نہ صرف ان کی دنیاؤں کو بدلا ہے بلکہ آپ نے ان کی موت کو بھی بدل دیا تھا، ان کی آخرتوں کو بھی بدل دیا تھا۔ اس لیے یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ ایمان والے بالخصوص مخاطب ہیں کہ مومن کو کس کو فالو کرنا ہے، اپنے نبی کو فالو کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ نبی نے اپنے مقصد کو کیسے حاصل کیا۔ اب یہاں پر بہت ہی اہم اور غور طلب بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا مقصد تو دین کا غلبہ تھا۔ اب نبی علیہ السلام کی امت میں سے جس شخص کا مقصد دین کی خدمت کرنا ہوگا تو وہ انہی ذرائع کو دیکھے گا، انہی سٹیپس کو دیکھے گا اور اس کو فالو کرے گا اور اپنے دین کے کام کو جاری رکھے گا۔ اور اگر کسی کا مقصد کچھ اور ہے تو اس کے لیے بھی انہی سٹیپس میں کوئی نہ کوئی رہنمائی جو ہے وہ موجود ہوگی۔ لہٰذا اس کو بعض مفسرین کرام نے یوں بیان فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے 6 ذرائع جو ہیں وہ استعمال کیے۔ سب سے پہلا ذریعہ جو استعمال کیا گیا وہ دعوت کا تھا کہ جو قرآن نازل ہوتا گیا، نبی علیہ السلام اس کی انقلابی دعوت کو عام کرتے گئے ہیں۔ آپ نے ہر خاص و عام کو جو ہے وہ قرآن سنایا
اور یہ آپ کی عام دعوت تھی۔ اس کے بعد دوسرا سٹیپ جو آتا ہے وہ تنظیم کا آتا ہے کہ جن لوگوں نے آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، آپ علیہ السلام نے ان کو منظم کیا۔ تیسرا سٹیپ جو آتا ہے وہ تربیت کا آتا ہے کہ جو دین میں داخل ہوتا گیا، نبی علیہ السلام جو ہیں وہ ان کی تربیت کرتے گئے، ان کو خوبصورت شخصیت بناتے گئے۔ اور پھر اس کے بعد جب ایک جماعت تیار ہو جاتی ہے، آپ نے دعوت دی، اس کے بعد جن لوگوں نے قبول کیا ان کو منظم کیا، پھر آپ علیہ السلام نے ان کی تربیت کی۔ جب ایک جماعت تیار ہوگی تو اس کے بعد جب یہ جماعت جا کے دوسروں کو دعوت دے گی، وہی کام کرے گی جو نبی علیہ السلام نے کیا ہے، تو پھر اس کو چوتھا کون سا سٹیپ دیکھنا پڑے گا؟ وہ ایک ریزسٹنس کا دیکھنا پڑے گا، رد عمل کا دیکھنا پڑے گا۔ تو وہاں پہ جو چوتھا سٹیپ ہے وہ صبر محض کا ہے کہ دائی کو کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے گا۔ نبی علیہ السلام نے مکہ شریف میں جو 13 سال کا زمانہ گزارا ہے وہ صبر کے ساتھ گزارا ہے۔ اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام نے ہجرت کرنی ہی تھی تو وہ پہلے بھی ہجرت کر سکتے تھے، اور اگر نبی علیہ السلام میں لڑنا ہی تھا تو یہ لڑائی پہلے بھی ہو سکتی تھی، مسلمانوں کو فتح پہلے بھی حاصل ہو سکتی تھی۔ تو یہاں پہ جو دین کا سچا طالب علم ہوگا وہ سمجھ جائے گا کہ یہ جو 13 سال کا عرصہ ہے، دراصل میں یہ اس مقصد کے حصول کا ایک سٹیپ تھا کہ ان 13 سالوں میں آپ نے صحابہ کرام کی ایک ایسی جماعت کو تیار کر لیا تھا کہ جن کے اندر اتنی مضبوطی آ گئی تھی کہ وہ ہر طرح کی سختی کو جو ہے وہ سہ سکتے تھے، ظلم کو سہ سکتے تھے، مشکلات کو سہ سکتے تھے۔ لہٰذا یہاں پہ 13 سال کے زمانے میں بھوک بھی دیکھی ہے، پیاس بھی دیکھی ہے، کافروں کی مخالفت بھی دیکھی ہے، شیب ابی طالب کا زمانہ بھی دیکھا ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ جماعت مدینہ شریف میں گئی ہے تو ان کے لیے پھر بدر کا لڑنا، احد کا لڑنا، احزاب کا لڑنا جو ہے وہ ان کے لیے آسان ہو گیا تھا۔ تو گویا کہ یہ سارا ٹائم پیریڈ جو ہے یہ ان کی تربیت کا تھا، لیکن فرسٹ سٹیپ میں جو تھا وہ صبر کرنا تھا۔ پانچواں مرحلہ جو آتا ہے وہ مقابلہ ہوتا ہے کہ ایک وقت تک جو ہے وہ صبر کیا، سہ لیا، برداشت کر لیا۔ اب مدینہ شریف ہجرت ہے، اب وہاں جا کے جو ہے وہ مقابلے کی تیاری کرنی ہے۔ لہٰذا نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بدر کے لیے تیار کیا، احد کے لیے تیار کیا، اور جو فائنل سٹیپ آیا کہ جس سے دین کو غلبہ حاصل ہوا وہ کیا تھا؟ وہ قتال تھا کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ فائٹ بھی کرنی پڑتی ہے، لڑنا بھی پڑتا ہے۔ یہاں پہ جو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں ہمارے دین کے اوپر کہ جگہ اسلام جو ہے وہ تلوار سے پھیلا ہے، تو اس زمانے میں بڑی پیاری بات، ہمارے استادوں میں سے ایک استاد یہ کہتے ہیں کہ اس تلوار کو چوم لینا چاہیے کہ جس تلوار سے کسی انسان کو اللہ مل گیا، نبی مل گیا، قرآن مل گیا، تو اگر تلوار سے بھی کسی کو دین ملا ہے اور اسلام ملا ہے تو یہ بڑی نعمت والی بات ہے، جبکہ حقیقت ایسی ہے ہی نہیں۔ آپ خود سوچیں گے یہ 5 سٹیپ پورے ہونے کے بعد فائنل سٹیپ میں جا کے جو ہے وہ قتال کیا گیا، مگر ان 5 سٹیپ میں کتنے صحابہ کرام نے ایمان قبول کر لیا، اور وہ کتنے خوبصورت لوگ تھے۔ اور پھر اس کے بعد کتنی مختصر جنگیں ہوئی ہیں، چند جنگیں نبی علیہ السلام کی زندگی میں جو ہیں وہ لڑی گئی ہیں، اور اس میں منیمم جو ہے وہ نقصان ہوا ہے۔ اور پھر اس میں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے بعد بھی، یعنی کہ محض جنگوں سے، قیدی بنانے سے، اس ساری سچویشن سے بھی کتنے لوگوں کو جو ہے وہ ایمان نصیب ہوا ہے۔ ایسا کتاب تو کہیں جا کے 6 سٹیپ میں آتا ہے، اس سے پہلے جو 5 سٹیپ ہیں اس سے جو ہے ایکچولی جو دین آگے پھیلا ہے۔ پھر جب ہمیں یہ 6 سٹیپ سمجھ آ جاتے ہیں تو اگلا نقطہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پہلی 3 یا 4 سٹیپس ایسے ہیں جو کہ ہر انسان کے مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جن حالات میں قرآن کو دینا تھا پوری انسانیت کو، وہ بڑے مختلف قسم کے حالات تھے۔ اس سے پہلے کوئی علم نہیں تھا، کوئی نبی نہیں آیا تھا، اور پورا شہر جو ہے وہ کافروں کا ہے، اور سختیاں، پریشانیاں۔ تو اگر آج کوئی انسان دین کا کام کرنا پڑے گا تو ہو سکتا ہے اس کو یہ ساری مشکلات نہ دیکھنی پڑیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ کچھ مختلف ہو، اس کا دعوت دینے کا انداز کچھ مختلف ہو، اور جس طریقے سے وہ جماعت کو منظم کرنا چاہتا ہو وہ آج کے دور کے لحاظ سے ڈیفرنٹ ہو، اور پھر ان کو کس ٹائپ کی تربیت دے گا وہ آج کے دور کے لحاظ سے دیکھے گا، وہ بالکل مختلف ہو سکتی ہے۔ اور ہر انسان کو اپنی دعوت کے، اپنے مقصد کے ابتدائی مراحل میں جو ہے وہ سامنے والوں کی مخالفت لازمی دیکھنی پڑتی ہے۔ ہر بندے کو آپ کا مقصد ایک دم سمجھ نہیں آتا ہے، اس میں ہر انسان کو اپنی زندگی میں ایک سٹرگل والا ٹائم جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے۔ البتہ جو آخری 2 معاملے ہیں، مقابلہ اور قتال، وہ سب کا بالکل ایک جیسا ہی ہو جائے گا۔ اگر وہ دین کا مقصد ہوگا تب بھی، اور اگر اس کا کوئی اور مقصد ہوگا یا آج کے دور کے لحاظ سے دین کا مقصد ہوگا، تینوں سچویشنز میں اس کو بہرحال جو ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس کو معاشرے سے لڑنا پڑے گا۔ کسی حد تک جو ہے اس کو وہ یہ سب فائٹ جو ہے وہ اپنی زندگی میں کرنی پڑے گی، اور ہو سکتا ہے وہ آج کے دور میں تلواروں کے ساتھ تو نہ ہو مگر کسی اور انداز میں ہو جائے۔ لہٰذا یہ 6 ذرائع ہیں جو مفسرین کرام نے بیان کیے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی دعوت کے، انقلاب کے، مقصد کے حصول کے، یہ 6 جو ہیں وہ سٹیپس ہیں۔